بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس نشست میں بیان کریں گے کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ بیشتر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میت سامنے ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو میت کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ہی خرابی پائی جاتی ہے اور جنازے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں آپ سے ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ مردے کو سنت کے مطابق غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ ان خرافات سے اور ان مصیبتوں سے اور ان عریانہ باتوں سے آپ نے بچنا ہے کہ اکثر مردے کو غسل دیتے وقت ایسی خرابیاں پیش آتی ہیں جو شریعت کی روح سے حرام ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت اس کے صدر کا خیال نہیں کیا جاتا، اس وقت سنت کے مطابق اس کو غسل نہیں دیا جاتا، تو یہ ایک ناانصافی ہے مردے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے بیان کریں گے اس نشست میں کہ میت کو آپ نے اس طرح لٹانا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ زندہ میت آپ کے سامنے ہے۔ یہ میت نہیں ہے، اس کو ہم نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بھی زندہ ہے۔ تو ٹانگیں آپ نے جہاں بھی، آپ جس ملک میں بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہو، خانہ کعبہ کے آپ نے الٹ سمیت چلنا ہے۔ مثال کے طور پر اب اس وقت ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، میری بیک سائڈ کی طرف خانہ کعبہ ہے، تو آپ نے اس طرح میت کو لٹانا ہے کہ اس کا سر اس طرف ہو اور ٹانگیں اس طرف ہو، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی۔ آپ نے ایک موٹا کپڑا لینا ہے، موٹا کپڑا۔ اگر اس موٹے کپڑے پر پانی گر بھی جائے تو صدر واضح نظر نہ آئے۔ وہ موٹا کپڑا لے کے آپ نے جو مردے کا ناف ہوتا ہے، وہ ناف سے لے کر آپ نے اس طرح یہ یہاں تک، بے شک ٹانگیں اگر کھلی ہیں تو کھلی رہنے دیں، مگر یہ ناف تک آپ نے چھپا کے رکھنا ہے۔ اور یہ اس طرح اگر اس کپڑے پر پانی بھی پڑ جائے مگر اذان نظر نہ آئے، اذان نظر نہیں آنی چاہیے۔ غسل دیتے وقت 1 2 3 آدمی ہونے چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ غسل دیا جا سکے۔ زیادہ آدمیوں کا رش نہیں لگانا چاہیے، کسی کو دکھانا نہیں چاہیے، یہ ایک بے ادبی کی بات ہوتی ہے اور اچھی بات نہیں ہوتی۔ صرف 3 4 آدمی اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور سطر کا خوب اہتمام کیا جائے۔ تو جو غسل دینے والا ہو، استنجا کروانے والا ہو، وہ آج کل ایک دستانے ملتے ہیں جہاں سے آپ کفن لینے جائیں گے تو وہاں بھی دستانے ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دستانے چلانے۔ جب آپ دستانہ چلائیں گے تو یہ ہاتھ آپ نے استنجا کرتے وقت، استنجا کرواتے وقت آپ نے یہ والا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اس ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ نہیں استعمال کرنا ہے۔ اس ہاتھ سے آپ نے لوٹا پکڑنا ہے، پانی کا لوٹا، اور یہ والا ہاتھ آپ نے اس سطر کے اندر کسی کو دکھائے بغیر، یعنی کہ یہ سطر کسی کو دکھانا نہیں ہے، اس کو دکھائے بغیر آپ اپنا ہاتھ اندر لے جائیں، جا کر ایک ہاتھ سے آپ نے اپنے کپڑے کے اوپر پانی ڈالنا ہے، کپڑے کے اوپر، اور آپ نے استنجا خوب اچھی طرح کروا دینا ہے۔ جب آپ استنجا کروا دیں گے تو یہ ہو گیا، آپ نے استنجا کروا دی، آپ نے دستانے اتار دینے ہیں اور اس ہاتھ کو صابن سے دھو لیں۔ جو پرانا طریقہ یہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب بھی مردے کو غسل دے تو بیری والا پانی، یہ بیری والا پانی، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ بیری والا پانی ہونا ضروری ہے۔ یہ بیری کا پتہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جب مردے کے جسم پر جو میل کچیل ہوتی ہے نا، اسے اچھی طرح دھل جاتا ہے۔ یہ صرف اس طور پر ہے، مگر میں کہتا ہوں آج کی جدید دور میں بیری والے پتے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ صابن آ گئے ہیں، ایسے صابن آ گئے کہ کالی چمڑی کو سفید کر دیتے ہیں، تو میل تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو خیر اگر وہ بیری کے پتے آسانی سے مل سکے تو اس کو استعمال کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ صابن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ آپ نے استنجا کروانے کے بعد اس کو نماز والا وضو کروانا ہے۔ وضو کراتے وقت احتیاط یہ کیجیے گا کہ اس کے منہ میں، مردے کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، اور کلی کرواتے وقت ایک رونسی لے لیں، وہ پانی میں تر کر کے، ٹھیک ہے، اس کے ہونٹ تھوڑے سے اوپر کر کے دانتوں کے اوپر لپیٹ دیں، دانتوں کے اوپر جو نا آپ اس کو وہ روح استعمال کریں، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت وہ تر کر کے ناک میں بھی 3 مرتبہ اور منہ میں 3 مرتبہ۔ اسی طرح پھر اس کے چہرے کو، جیسے ہم وضو میں کیا کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا گول چہرہ جو ہوتا ہے وہ گلائی میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اور سر کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک سارے چہرے کو دھو دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر اس کے پاؤں کو دھو دیں۔ جب یہ آپ پاؤں کے دھو دیں گے، اس کے بعد رہے گا طریقہ یہ، اس کا جو دائیں طرف ہے یہ بالکل اس کے اس سیدھ پر آپ نے چلنا ہے ٹانگوں تک۔ یہ دائیں کو پانی لے لینا، ایک اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھنا ہے جو پانی ڈالتا جائے، اور آپ اپنے صابن کے ساتھ ہاتھ پھیرتے جائیں، صابن لگاتے جائیں۔ وہ آپ نے یہ والا حصہ دھو دینا ہے۔ جب آپ یہ والا حصہ دھو دیں گے تو پھر آپ بائیں طرف چلے جائیں گے۔ پھر بائیں طرف میں آپ ایسا کریں گے کہ ایک لڑکا ساتھ رکھیں گے، صابن ہاتھوں کو ملتے جائیں گے، اس کے جسم پہ لگاتے جائیں گے، وہ حصہ بھی آپ نے دھو دیا۔ پھر ایک کام یہ ہے کہ جو دائیں طرف ہے نا، دائیں طرف
آپ نے مردے کو ایک دو آدمیوں کے سہارے سے اس کی صدر کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا صدر نہ کھلے، اس کو تھوڑا سا نا اس طرف کر دینا ہے، یعنی کہ ایسے ہو جائے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے، یہ صدر کا خیال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پلٹا دیں گے نا تو اس وقت صدر ضرور نظر آئے گا، اس کے لیے ایک آپ اور کپڑا لے لیں، یہ سارا حصہ اس کا آپ نے دو دینا ہے، یہ والا دائیں طرف، یہ مکمل آپ نے اس کا دایاں حصہ دو دینا ہے۔ جب یہ دو لیا پھر آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے، اب ایسے ہو جاؤ، اب یہ والا حصہ آ گیا، جب یہ والا حصہ آپ نے اسی طرح دو دیا، یہ اب غسل ہو گیا۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی آپ نے اب سیدھے ایک چیز ہے، اکثر بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مردے کو غسل دیتے ہیں نا، ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے مردے کو دو آدمیوں کے سہارے سے تھوڑا سا اٹھانا ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ یہاں تک، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، بس ایک دو آدمی کے سہارے سے دو آدمی لے لو، ایک ادھر ہاتھ رکھے ایک ادھر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، ایک آدمی پانی ڈالے، اس کی کمر کو اچھی طرح دھو دے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کمر کو اچھی طرح دھو دیں گے، اس دوران کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے نا، دیکھیے جیسے آپ کا یہ پیٹ ہے، جب آپ مردے کو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیشاب نکل آئے، ٹھیک ہے، انسان ہے نا کمزور ہے، تو اگر اس کا پیشاب نکل آیا، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ اس کو وضو کروائیں، دوبارہ اس کو غسل کروائیں، دوبارہ اس کو نہلائیں، صابن لگائیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ پانی وہیں میں ڈال دیں، اس کے جسم پر پانی ڈال دیں، اور پانی ڈال کے وہ جو بہانا ہے یا جو پیشاب ہے چھوٹا، اس کو بہا کے سائڈ پہ کر دیں، اس کے پھٹے اور تختے کو صاف کر دیں۔ صاف کرنے کے بعد آپ اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ جب غسل مکمل ہو گیا، یہ ہو گیا مکمل شریعت کے مطابق آپ کا جو میت ہے، جو لاش ہے، وہ صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اب اس کو کفن، اچھا اب اس کا غسل ہو گیا، اس کو کفن ڈال دیا ہے، اگر کفن ڈالنے کے بعد اگر اس کا پیشاب نکلا یا اس کا پانی نکلا ہے تو اس کا کیا حکم؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نے وہ کفن کا کپڑا بدل دینا ہے۔ اگر کپڑا کوئی اور فالتو پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ بدل دیں، اور اگر فالتو نہیں پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے کریں، اسی کو دھو کر اور اس حصے کو دھو لیں، ٹھیک ہے، اس حصے کو دھو لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر کپڑا کوئی مزید کپڑا ہے تو کپڑا بدل لیں، اگر کپڑا نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا نہیں ہوتا تو اس کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں کہ اس پر کوئی بہانے کی کوئی جراثیم کوئی چیز نہ اس پہ بدبو وغیرہ نہ ہو، کوئی نظر نہ آئے، اس کو اچھی طرح صاف۔ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ وضو کی طرف مسا بولنا کیا ہے؟ وضو کو مسا تو وضو وہی نماز والا وضو نا، وضو میں ہاں مسا کروائیں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کا منہ دھو دیں گے، کونیاں دھو دیں گے، کونی کے بعد مسا ہے تو مسا جو نا آپ ہاتھ تر کر کے اس کے سر پہ لگا دیں۔ وہ تو ضروری، میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ وضو والا جو نا، جو نماز والا وضو ہے نا، وہی کروانا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ سب کو غسل میں فراز میں جو ہوتا ہے برلی اور ہاں جی، وہ روئی سی، کیونکہ مردے کے لیے ہے نا، مردے کے لیے کہ اس کے منہ کے اندر پانی نہ جانے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ نا، وہ تو آپ نے وضو میں بتایا نا، جی وہ تو آپ نے وضو میں بتایا، جی جی غسل میں جو کرتے ہیں غسل میں بلا کیا کریں، ظاہری چیز یہ جو ہے نا، آپ نے روئی لے لی، روئی لے کے نا، جو ظاہری چیز ہے نا، کیونکہ مردے کے بعد اب کھلتے نہیں ہیں تو آپ اس کے کیا کرو، کھینچ کے نکالو۔ نہیں، میں آپ کو وہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے روئی تار کر کے نا، کیونکہ آپ اکثر و بیشتر وہ تو وضو آپ نے کروا دی نا، جب وہ غسل کروائیں گے نا، غسل میں وہ تھوڑا پانی آپ یہاں پہ استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ استعمال کریں گے، ناک کے اندر روئی پھیر دیں گے، کیونکہ اگر ایسے ناک کے اندر پانی چل جائے گا تو جسم کے اندر پھر وہ پانی چلے جاتا ہے۔ وہ تو وضو جو ایک دفعہ نماز والا وضو ہو جائے گا اس کے بعد۔ اب ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا سب کو؟ بس ٹھیک ہے۔